اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی دفعہ کیسے دیکھا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا، انتہائی ٹھنڈ، اور مجھے بخار نے آڑے لیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، جب اس نے مجھے لحاف اوڑھے لیٹا دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جوں پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جوں پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا کہ میں کیوں روتا ہوں۔ قصہ مختصر کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت جملے کہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نے کہا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں مگر مداوا کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ دل میں جو تھوڑی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص مدد کرے گا، اب وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے ان کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ انہوں نے وہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ اگر میں نے نہ پیسے تو مالک مجھے صبح بہت مارے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم جا کے سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے صبح مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیستے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا 3 دن تک کرتے رہے، جب تک کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہیں ہو گئے۔ معزز ناظرین کرام، یہ تھا وہ عرب جس کے بدن سے اس لفظ عشق نے جنم لیا۔ معزز ناظرین کرام، آج بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دیتا تو اللہ پاک سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب وہ اذان دیتے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور پاک کی یاد میں ان کی ہچکیاں بند دیتی تھیں اور زار کتار ہونے لگتے تھے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ پلیز جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین کرام، اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، کہانی یا تحریر اچھی لگے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ یقین کیجئے کہ اس میں بمشکل آپ کا ایک ہی لمحہ صرف ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے
آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق کا موضوع۔ آج اس پوسٹ کو اتنا شیئر کیجئے کہ آپ کے حصے میں لاکھوں نیکی آ جائیں۔ جب تک یہ ویڈیو شیئر ہوتا رہے گا اور جتنے لوگ اسے دیکھتے رہیں گے ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔ معزز ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی اچھی سی ویڈیو۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ابھی دو ہمیں اجازت، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔